اور یہاں میں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض چیزیں ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھی ہیں، دین کی کسی کتاب میں وہ نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے، اتنا کر دیا گیا واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ ایک عورت، بوڑھی عورت آپ پر کچرا پھینکتی تھی، آپ پر گندگیاں پھینکتی تھی، آپ وہاں سے جو ہے وہ گزرتے تھے اور وہ روزانہ پھینکتے تھے۔ پھر ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو آپ اس کے گھر چلے گئے کہ آج تم نے جو ہے وہ کچرا کیوں نہیں پھینکا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بالکل غلط، جھوٹ، کسی دینی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ آپ سب سن کے حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا بات مولانا صاحب کر رہے ہیں؟ بچپن سے ہم حدیث سن رہے ہیں، سنی ہوگی آپ نے لیکن کسی عالم سے نہیں سنی ہوگی، یہ اسکول کے کسی ٹیچر سے سنی ہوگی، اسکول کی کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، کسی دینی مذہبی کتاب کے اندر۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ کیا چلے ایک آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے یا کوئی کسی کو گالی دے دی، اخلاق حسنہ کے مطابق نبی پاک علیہ السلام اس سے درگزر کرتے تھے، جاؤ۔ لیکن جس جگہ آپ سوچیں صحیح کیا رہے، کیا ہمارے نبی روزانہ اس گھر کے نیچے پہنچتے تھے کہ وہ عورت اب کچرا پھینکے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کا عشق حضور سے ایسا ہے کہ حضور کی سواری کو کوئی کہے بدبو آ رہی ہے تو وہ اس وقت برداشت نہ کریں لڑائی چھڑ جائے، اور ادھر حضور پہ کچرا پھینکتے رہیں اور صحابہ جو ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں۔ کیسی باتیں، عجیب طرح کی گڑ لی لوگوں نے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے، لے جی نبی پاک علیہ السلام تو اخلاق یہ تھے اور یہ دوسری طرف لوگوں کو لے کے جا رہے۔ بالکل آپ اعلی اخلاق والے تھے، لیکن بات ایسی کرو جو عقل میں بھی آنے والی ہو۔ ایک عادت دن ایک واقعہ ہو، کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ ہو، لیکن بیان یوں کریں کہ روزانہ کچرا پھینکیں اور حضور روزانہ ان کے گھر کے نیچے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا، حضور اسلام کی طرف ان کی نسبت کر دینا، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں۔ سرے سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، یہ حدیث جس کو حدیث کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جو غلام تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی بات اگر ہوتی اس پر وہ اپنی جان کو جو ہے وہ یوں قربان۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھانسی پر ان کو کافروں نے چڑھایا، پھانسی کے پھندے کے قریب لے جا کر یہ کہا، اے خبیب اگر ہم تمہیں آپشن دیں، اگر آپ کے نبی کو ہم پکڑ لیتے تو ہم تمہیں آپشن دیتے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو پھانسی دے کے تمہیں زندگی مل جائے گی، تو کیا تم قبول کر لیتے؟ ایک ٹیسٹ کیا انہوں نے، امتحان لیا، پوچھا۔ تو حضرت خبیب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ تم نے بہت بڑی بات کو سوچ لیا۔ ایک طرف تم کہتے ہیں میرے نبی کو معاذ اللہ پھانسی دے اور میں پھانسی سے بچ جاؤں، کہا تم نے بڑی بات کو سوچ لیا۔ اگر تم صرف اتنا کہیں کہ خبیب ایک طرف تمہیں پھانسی دی جا رہی ہے، دوسری طرف تمہارے نبی کو تھوڑا سا کانٹا چبھایا جائے گا، اگر تم یہ برداشت کر لو کہ تمہارے نبی کو کانٹا چبھ جائے تو ہم تمہیں پھانسی سے اتار دیں گے، پھانسی نہیں دیں گے۔ تو صحابہ کا عشق دیکھیے، آپ کہتے ہیں میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ حضور کو کانٹا چبھے، نہیں، میں اس کانٹا چبھنے نہیں دوں گا، اپنی جان کی قربانی میں دے دوں گا حضور۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ تو جو اپنے نبی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیں، ایک کانٹا بھی جو ہے وہ نہ چبھنے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اپنے والد کو جب ایمان نہیں لائے حضور کے بارے میں بات کی، تھپڑ مار دیا، کہا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ ان کا بیٹا آتا ہے، کہا ابا جان جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا میرے ابا ہیں، میں کیوں ان کو ماروں؟ تو پتہ ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ تم تھے، تم نے مجھے چھوڑ دیا، اور اگر تم ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتے میں نہ چھوڑتا کہ تم میرے نبی کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، میں نہ تمہیں چھوڑ۔ ان کا پھر عشق یہ ہے، ان کی پھر محبت ہے یہ۔ تو جن کے انداز یہ ہوں وہ یہ انتظار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب جو ہے وہ کوڑا پھینکا جائے گا۔ بے شک کچھ واقعات ایسے ہوئے ضرور، بعض اوقات کسی نے سختی کی، بعض اوقات کسی نے غلط دبایا، بعض اوقات کسی جگہ سے حضور گزرے، کسی نے یوں جو ہے وہ، لیکن وہ واقعات کوئی ایک آدھا اور اس طرح ہے کہ آپ وہاں گئے یہ معاملہ ہوا، یہ نہیں کہ آپ روزانہ وہاں جاتے رہے، وہ روزانہ یہ کرتے رہے، آپ روزانہ جاتے رہے، وہ روزانہ یہ کرتے رہے، پھر جس دن دیکھا آج اس مائی نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور پوچھنے چلے گئے کہ مائی آج کوڑا کیوں نہیں پھینک رہی۔ امید ہے آپ کو بات
جو ہے وہ یہ بالکل سمجھ آ رہی ہوگی، اور یہ واقعی یہ حضور السلام کے اخلاق حسنہ جو ہے اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ اخلاق جب ہم بیان کریں گے تو وہ بھی بتائیں گے. لیکن اس طرح کی جھوٹی باتیں اور جن میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کے بارے میں نقص نکلتا ہو، معاذ اللہ نقص نکلتا ہو، کبھی بھی بیان نہ کریں، کبھی بھی بیان نہ کریں. اپنے علماء سے پوچھا کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.